اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو اللہ کے بھی منکر ہیں اور اللہ کی کتاب کے بھی منکر ہیں، اور جو اللہ کے رسولوں کے بھی منکر ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر گزرا تھا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ اگر یہ آپ سے حجتیں کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خاص کر لیا، میں نے اپنے رب کی طرف اپنے چہرے کو خاص پھیر دیا۔ ان لوگوں کا ہی آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کس طرح ہوگی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر آیات اللہ سے مراد معجزات بھی ہیں، اور یہاں پر آیات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگر معجزات اور اگر قرآن کو لیا جائے تو اس سے مراد کافر ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیا جائے تو اس سے مراد آج کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اگلی آیت صراحتاً ذکر ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا قتل بھی کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف کافر ہی ہیں، مسلمان نہیں ہے، ایمان والے اس سے مراد نہیں ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد میرے رب نے ذکر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ایک نبی آیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، اس کے فوراً بعد تیسرے نبی کو، اس کے فوراً بعد چوتھے نبی کو، اس طرح انبیاء علیہ السلام بھی آئے۔ اور بنی اسرائیل اللہ کی ایسی نافرمان قوم گزری ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی قتل کیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، کس طرح سارے ہاتھ دھو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ پیچھے پڑ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور ان کی حفاظت کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نشانی اور ایک معجزہ رکھا ان کے لیے، سمجھدار کے لیے جو سمجھ رکھنے والے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا، پھر ان کی سزا بیان کی ہے۔ یہاں پر سزا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا انکار کرنے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، انہیں تکلیف کے اندر ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، جو مجرم ہیں یہ لوگ، ایسے لوگوں کے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا جو لوگوں کو عدل کی طرف، انصاف کی طرف بلاتے تھے، انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ میرا رب کہہ رہے انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دو، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دو۔ عذاب تو سارے ہی دردناک ہوتے ہیں، کون سا عذاب ہے جو درد نہیں دیتا؟ کون سی تکلیف ہے جس سے درد محسوس نہیں ہوتا؟ اور یہاں پر عذاب کے ساتھ علیم ذکر کرنا، مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کے اندر اتنی شدت رکھیں گے کہ اس کی شدت سے اس کے درد کے اندر کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر آگے میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
یعنی ان کے کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسولوں کا منکر ہے، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کا منکر ہے، تو پھر چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، جو ظاہراً بندے کو نظر آ رہے ہوں کہ ہاں یہ اچھے کام کر رہا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا قانون اچھا ہے، ان کی قانون سازی جو ہے وہ بڑی بہترین ہے، جیسا کہ آج کل کا ہمارا مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لو یورپ کے اندر کس طرح قانون نافذ ہوتا ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ سارا کا سارا شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، وہ ساری ان کی ترقی کا راز یہی قرآن ہے، قرآن پر سچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی حد تک تو وہ اس پر بلندیاں حاصل کر رہے ہیں، عروج حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے لیے حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہاں تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کافر بہرحال جو بھی ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کی طرف جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کا ذکر ہے، انہی کا ذکر ہے، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، عیسائیوں کا ذکر ہے۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وہ بلاتے ہیں لوگوں کو کس لیے اللہ کی کتاب کی طرف، کیوں؟ اس لیے تاکہ آپس میں فیصلہ کر سکے، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ روگردانی کرتا تھا اور اعراض کر کے چلا جاتا تھا۔ ان کے زوال کے، ان کی جو فساد اور جہالت اور ہر قسم کا بگاڑ جو ان کے اندر آیا، وہ کیوں آیا؟ وہ اسی وجہ سے آیا کہ ان کے عمراء جو تھے، ان کا احکام اور ان کے قانون کچھ اور تھے، اور ان کے جو غربا تھے، غریب تھے، ان کے احکام اور ان کے قانون کچھ اور تھے، ان کے قانون کچھ اور تھے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ایسا کیوں کرتے تھے وہ ہٹ درمی؟ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہمیں تو آگ صرف وہ جو 40 دن جو ہیں جو ہمیں سزا ملی تھی، بس جہنم کی آگ ہمیں اتنا چھوئے گی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی آخرت میں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں تو بس تھوڑی سی سزا ہوگی، سزا بھگت کر ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں کیا سزا کاٹنا آسان ہے؟ سزا کاٹنا آسان ہے؟ یہاں تھوڑی سی چوٹ انگلی پہ لگ جائے تو سارا دن جو ہے وہ ہماری سی بند نہیں ہوتی، ساری رات ہماری جو ہے وہ یہ انگلی ہمیں آرام سے سونے نہیں دیتی، راتوں کا سکون چھین لیتی ہے، دنوں کا آرام چھین لیتی ہے، چھوٹی سی چوٹ۔ اور وہاں کا عذاب جو جہنم کا عذاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر جہنم کا جلا ہوا کپڑا یہاں دنیا کے اندر زمینی آسمان پر لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے جانور ختم ہو جائیں، مر جائیں، سارے جانور مر جائیں۔ اور اگر جہنم کی طرف سے ایک سوئی کے برابر اس دنیا کی طرف سوراخ کر دیا جائے، یہ دنیا جلس کر ختم ہو جائے۔ اور ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ ہم سزا کاٹ کے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا اتنا آسان ہے سزا کاٹنا؟ دنیا کی تکلیف تو تم جھیل نہیں سکتے، دنیا کی آزمائشیں تو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی تکلیفیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جہنم کا عذاب جھیل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا مسلمان آج کا کہاں غفلت کی نیند سو رہا ہے، کہاں اپنے آپ کو، کس امیدوں پر اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہی یہود و نصارہ بھی یہاں پر یہی کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو چند دن جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور وہ غرق ہو گئے اپنے دین کے اندر انہوں نے دھوکہ دیا. ما کانوا یفترون، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گڑا کہ ہمیں چند دن عذاب ہوگا. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، دیکھو کیسا دن ہوگا وہ جب میرا اللہ سب کو جمع کرے گا، جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کمایا، اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی کدورت اور گندگیاں ہیں سینوں کے اندر، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو صاف کر دے، سینوں کو صاف کر دے. گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، اللہ کی ذات عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے. ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کے شر سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے. ہر قسم کی بیماری سے اللہ کی ذات ہماری بھی ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.